سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ جس قسم کی تنقید کی جا رہی ہے خواجہ آصف پہ، اور بلاول صاحب کافی ناراض نظر آئے، یہ انڈرسٹینڈیبل ہے پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے، کیا یہ صرف خواجہ آصف تک محدود ہے یا پھر جو ہم کابینہ میں تبدیلی کی باتیں سن رہے تھے اس طرف بھی چیزیں جاتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ ہے کہ یہ ایک جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایک حکومت بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ کشمیر اور جی بی کے جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے ساتھ ہے۔ اس کو اطہر کاظمی صاحب بالکل بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ گلگت کے اندر بلتستان کے اندر ان کی حکومت بنے، وہ 4 جو اراکین تھے ان کو بھی لینا چاہتے تھے، لیکن وہ بھی ان کے سامنے نہیں یعنی ان کے ساتھ نہیں ملے، بلکہ اس کی جگہ علیم خان صاحب جو ہے ان کی پارٹی کے اندر انہوں نے اپنی جوائننگ دی۔ تو ایک طرح سے یہ جو رفٹ ہے یہ بیسیکلی گلگت بلتستان اور اب کشمیر کے اندر جو سچویشن ہے، اور آپ نے دیکھا بھی جو فوکس تھا وہ بلاول بھٹو صاحب کی تقریر کا وہ کشمیر ہی تھا، اور اس کے اوپر جو قائد صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا راولا کوٹ کے حوالے سے اور دیگر، جو کہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ ویو ہے، لیکن اس کو انہوں نے بنیاد بنایا، صرف انہوں نے نہیں بلکہ راجہ صاحب جو ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم، انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سب تنقید کی، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ گفتگو سننے کو ملی۔ مگر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پریشر جو ہے وہ اس بجٹ کی منظوری جو کہ ہو چکی ہے اس کے باوجود وہ اپنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر حکومت کے اوپر اپنا پریشر بلڈ اپ کریں۔ ایک ان کو اپرچونٹی بھی نظر آتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں، جو کہ ضروری ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو پی ایم ایل این گورنمنٹ ہے اس کو ایک طرح سے کوئی اپوزیشن ان کے سامنے نہیں ہے سچ، کیونکہ پی ٹی آئی رول ان کا جو ہے وہ بالکل اپنی ایک عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ضرور ہے، اس کے اوپر وہ اپنی بات زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو گورننس ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رول بڑھا رہی ہے اور اپنا دباؤ بھی بڑھا رہی ہے اور اپنا پریشر بلڈ اپ کرتی ہوئی نظر آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز پہ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بلدیاتی انتخابات کو بھی موضوع بنایا، جو کہ پنجاب میں الیکشنز نہیں ہوئے ہیں، یہ تو بات طے ہے اپنی جگہ پہ کہ پنجاب میں الیکشنز نہیں ہوئے ہیں، اور انہوں نے چیلنج بھی دیا ہے کہ اسلام آباد سمیت پورے پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر آپ بلدیاتی انتخابات کروائیں۔ تو میرا خیال ہے ٹون پکڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این گورنمنٹ کے خلاف، اور اس کو وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں آگے جا کے بھی، تاکہ ایک پالیٹکس کے اندر ان کا اپنا جو کردار ہے وہ ایک اور طرح سے سامنے آئے۔ ٹھیک، اچھا آسمہ، ویسے جو گورنمنٹ کی ہینڈلنگ ہے، پی ایم ایل این کی ہینڈلنگ ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اسی ویک میں ہم نے دیکھا گزشتہ 2-3 دنوں سے جو آئی ٹی ایک متنازع بل ہے اس کے اوپر بھی بار بار بات بھی ہوتی رہی، پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا، پھر یہ جو کشمیر والا معاملہ ہے اس کے اوپر وزیر دفاع نے ایک بیان دے دیا، ایک بحث چل پڑی، بلاول صاحب نے آج ایک اور بیان کا ذکر بھی کیا جس میں 12 سیٹوں کے حوالے سے مبینہ طور پہ ایک معزز وزیر نے کہا کہ وہ تو ہم جیب میں رکھ کے پھر رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کیسے چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ خود اپنے لیے بھی تھوڑا سا وہ معاملات کو مشکل خود بنا رہے ہیں؟ نہیں، بہت زیادہ مشکل بنا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک جس طرح سے ہم اس کی کمیٹی کی بات کرتے ہیں، یا جہاں پہ یہ جو آئی ٹی کا بل ہے اس کے حوالے سے، ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے وہ پڑھا رہا اور پھر وہ قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا، پھر اس پہ شہزاد فاطمہ صاحبہ نے کہا کہ یہ اگنور ہوا ہے۔ دیکھیں، جو اس طرح کے بل ہے اس کو آپ بغیر پڑھے بغیر دیکھے اس کو کس طرح سے آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ اس میں بہت اہم چیزیں تھیں، اس میں بہت اہم چیزیں ہیں، اور اس کو آپ اس کو ڈیل کرنے کے لیے یہ طریقہ نہیں، ایک پارلیمنٹ یا تو نہ ہو، پارلیمنٹ کو خدا حافظ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے بالا ہی بالا سب چیزیں ہو جائیں، لیکن جب پارلیمنٹ موجود ہے اور آپ نے جس طرح کی بھی پارلیمنٹ ہے جو بھی ہے آپ نے وہاں سے قانون سازی کروانی ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لیجسلیشن جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے۔ تو اس میں تو نیگلیجنس وہ مانے یا نہ مانے، وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، نہیں مانتے، لیکن نیگلیجنس اس کے اندر ہے اور اس طرح سے چیزیں چلتی نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے تو جو پی ایم ایل این گورنمنٹ ہے کشمیر کے معاملے کے اوپر بھی وزراء کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو طارق فضل چودھری صاحب بار بار ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے بات نہیں کرنی ہے اور ہم نے بہت زیادہ رعایتیں دی ہیں اور ہم نے سارے مطالبات مانے ہیں۔ حکومتوں کے
اپنے کنسرنز ہو سکتے ہیں، لیکن کشمیر جیسے جو سینسٹیو ایشو کو، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے جو عوامی مطالبات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ان پہ ان کے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے، یا آپ کے ساتھ بالکل کسی چیز کے اوپر مذاکرات. پیپلز پارٹی یہاں پہ لیفٹ آؤٹ محسوس کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے مسائل کو کریٹ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ 2.5 مہینے جولائی کے اندر الیکشنز ہونے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی اس وقت وہاں پہ حکومت ہے، 6 مہینے سے ان کے وزیر اعظم ہے، وہ جواب دہ ہیں. جو کچھ بھی کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس کا نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم ان کے ہیں، اور پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ان کے وزیر اعظم کے خلاف یا ان کے سامنے جو ہے ان کی جو وہاں پہ اگر الیکشن ہوتے ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ جیتیں گے، یہ پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے. تو اگر یہ ہوتا ہے تو ان کے لیے کانٹے بوئے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کسی صورت بھی اس معاملے کو حکومت بہتر طریقے سے ڈیل نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آسما، جس طرح ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا، کچھ دیگر دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ جولائی کے بعد حکومت کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. آلدو کہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ آپ دیکھیں تو شہباز حکومت کی کارکردگی میرے خیال میں غیر معمولی رہی ہے، لیکن اتنی غیر معمولی کارکردگی انٹرنیشنل فرنٹ پر ہونے کے باوجود ڈومیسٹکلی یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں وہاں پہ جو جس طریقے سے مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ شہباز حکومت کو اس سے کوئی سنجیدہ یا سیریس نوعیت کا نقصان ہو سکتا ہے، یا پھر یہ وہ روایتی ہی تنقید ہے جو ایک دوسرے کے اوپر چلتی رہے گی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن جو سفارتی اعتبار سے حکومت کی کامیابی ہے ایک غیر معمولی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب پرائم منسٹر کو ایک پولیٹیکل پرائم منسٹر بھی بننا چاہیے. پہلی بار آج انہوں نے جو میثاق جمہوریت کی بات کی ہے اور کچھ بات چیت کی، آگے پی ٹی آئی کو بھی آفر انہوں نے بات چیت کے لیے کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک پتھر ضرور پھینکا گیا ہے. اور اگر یہ بات چیت، یعنی جیسے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ رہا ہے پچھلے دنوں، اور اگر یہ بات چیت آگے بڑھتی ہے تو میرا خیال ہے وقت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ہاؤس کے اندر سے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے طور پہ سامنے آئے. پرائم منسٹر ایک بہت اچھے مینیجر ایڈمنسٹریٹر ہو سکتے ہیں، مگر ان کو ایک پولیٹیکل وزیر اعظم کے طور پر بھی سامنے آنا چاہیے جس کا کام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ ہو. آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ اگنور کریں، آپ لائک اٹ اور ناٹ، لیکن تحریک انصاف کو انگیج کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ڈائیلاگ کے لیے آپ کو کرنا ضروری ہے. جو بھی حکومت ہوگی اس کے لیے یہ آسان بات ہے کہ وہ کہیں کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے یا ہم نہیں کریں گے، لیکن ایونچولی آپ کو جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کنسنسس کی طرف بڑھنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ الیکشن سے 2 سال پہلے، اگر اب 3 سال ہو جائیں گے فروری میں، اس کے بعد سے یہ پروسیس شروع ہوتا ہے یا اب سے شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوگی کہ اگلے انتخابات سے پہلے آپ وہ تمام مسائل جو ہے وہ حل کریں اور اس کے اندر جو ہرڈلز ہیں ان کو دور کریں جو ایک آزاد اور شفاف الیکشن کے لیے ہوگی. تو میرا خیال ہے ایک لیڈرشپ، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر کی کوئی تبدیلی سرے دست موجود ہے، لیکن اس طرح کی باتوں کا آنا بہرحال وہ، اور جن سرکل سے آتے ہیں، جس طرف سے آتی ہیں یہ باتیں، وہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ضرور ہو سکتا ہے. اچھا، جس طرح وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی بات چیت کرنی ہے، اور آپ نے بھی کہا کہ ان کو ایک پولیٹیکل وزیر اعظم کے طور پر سامنے آنا ہوگا، لیکن پولیٹیکلی کیا پی ٹی آئی اس وقت ان کے لیے چیلنج ہے بھی یا نہیں ہے؟ پی ٹی آئی والوں نے کہا ہم بجٹ پاس نہیں کریں گے، خان صاحب سے ملاقات کروائیں، بجٹ بھی پاس کر دیا، تو وہ تو اس طرح کا کوئی پریشر بلڈ نہیں کر سکے. تو اس پریشر کی عدم موجودگی میں کیوں وزیر اعظم صاحب یا ان کی حکومت سنجیدگی سے ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ دیکھیے، یہ بات تو درست ہے کہ اس وقت ان کو ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی سے بات کرنے کی، اور پی ٹی آئی بھی اپنے تمام کارڈز جو ہے وہ کھیل چکی ہے، اپنے تمام پتے استعمال کر چکی ہے، اور وہ حکومت کو ہلا نہیں سکے ہیں. تو لیکن ایک جو پتا ہے وہ ہمیشہ ڈائیلاگ کا ہوتا ہے. آپ نے ایران اور امریکہ کی جنگ میں دیکھا کہ وہاں پہ ایک پہلے لڑائی لڑی گئی اور اس کے بعد ٹیبل کے آ کے اوپر چیزیں جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع. جو ٹیبل کی لڑائی ہے وہ سب سے زیادہ ٹف لڑائی ہوتی ہے. تو
میرے خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں رہی کہ ان کو ٹیبل کے اوپر کیا بات کرنی ہے اور کس طرح سے بات کرنی ہے. تو میں اس وقت ڈائلاگ اور بات چیت سے بہتر کوئی حل نہیں ہے. آہستہ آہستہ ایسا محسوس بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بات چیت کی طرف بڑھ رہی ہے, بڑھنا چاہتی ہے, اور یہی وہ واحد حل ہے جو کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ڈیمانڈز جو بیچ میں بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے, اس میں ایک ہی پیغام دیا گیا کہ اگر آپ سیاسی جماعت کے طور پر اپنے آپ کو اپنا رول پلے کرتے ہیں, ایک سیاسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آپ سامنے آتے ہیں, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ ہم آپ کو نہیں روکیں گے اور آپ اپنا پولیٹیکل کام کریں. لیکن اگر گھراؤ جراؤ کی سیاست ہوگی یا اسی طرح سے احتجاج کی سیاست ہوگی تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے پاکستان پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑا سرکل یہ موجود ہے, ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہیے, اور محمود خان اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے اختیار بھی دیا ہے. تو میرا خیال ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے ہوتے ہوئے اس بات کا امکان ہے کہ مذاکرات کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھے, اور مساک جمہوریت نہیں تو کم از کم مساک معیشت کے حوالے سے اکٹھا ہوا جائے, اور اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوگا پولیٹیکلی بھی اور ان کے جو بھی اس وقت معاملات ہیں اس کے حوالے سے.